ایک اور سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت وہ جو مٹی کے ہاں وہ رکھتے ہیں اہل تشیع کہ وہ سجدگاہ کہتے ہیں اسے، وہ کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، نماز پڑھتے وقت جو ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں وہ کربلا کی تربت ہوتی ہے، اور وہ مٹی کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ اللہ کو ہی ہوتا ہے۔ ہاں، ہم مٹی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ بات صحیح مسلم، صحیح بخاری اور سنن ابن داؤد اور بے انتہا سنی تفاسیر اور سنی کتب میں موجود ہے کہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی پر ہی سجدہ کرنے کو افضل سمجھتے تھے، اور بے انتہا بہت سارے اصحاب موجود ہیں جو مٹی پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے، اور وہ 7 چیزیں جس پر سجدہ افضل سمجھا جاتا ہے، جس میں پتہ ہے، جس میں مٹی ہے، اور مٹی ان سب میں بھی سب سے سر فہرست آتی ہے۔ تو مٹی پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، ہم اس کو مستحب کے طور پہ لیتے ہیں، افضلیت کے طور پہ لیتے ہیں، کیونکہ بہتر ہے، رسول اکرم سے ہم نے اس عمل کو لیا ہے۔ اور پھر اگر خاک ہی ہو تو خاک کربلا کیوں نہ ہو، خاک کربلا جیسی عظیم مٹی کیوں نہ ہو، تو جب ہم نے خاک پہ سجدہ کرنا ہے بیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ نے اس محترمہ کی گفتگو کو سماعت کیا ہے۔ سوال ان سے کچھ پوچھا جا رہا ہے اور جواب یہ کچھ ارشاد فرما رہی ہیں کہ مٹی کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام آپ کے صحابہ مٹی پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ سوال ان سے یہ ہوا ہے کہ کربلا کی مٹی کے اوپر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ آپ کربلا کی مٹی کو سامنے رکھ کے اس پہ سجدہ کرتے ہو، تو یہ سجدہ کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ کچھ دے رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اس روایت پہ اگر غور کیا جائے تو یہ ان کی حقیقت ساری سامنے کھل کے آ جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو نبی پاک علیہ السلام آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر کربلا کی مٹی عطا فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے پیارے نواسے امام حسین کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ اب اس مٹی کو دینے کے بعد محبوب علیہ السلام نے کسی روایت سے کوئی بندہ ثابت کر دے، کسی تاریخ کی کسی جھوٹی روایت سے کوئی بات یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ اے ام سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کے رکھو اور اس پہ جب نماز پڑھا کرو نا تو اس پہ سجدہ کیا کرو۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے کربلا کی مٹی لا کر حضرت ام سلمہ کے حوالے کی ہے تو حضور نے یہ حکم ارشاد نہیں فرمایا، تو آج یہ شیعہ حضرات اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ کربلا کی مٹی کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور اسے شریعت سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ شریعت نہیں ہے۔ اگر کربلا کی مٹی پر سجدے کرنے کا حکم ہوتا تو حضور اس وقت حضرت ام سلمہ کو ضرور حکم ارشاد فرماتے، لہذا انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو آج ہم بھی وہ کام نہیں کر رہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ و اہل بیت نے کام کیا۔